السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہوسٹ شیخ محمد علی آج دوبارہ حاضر ہے اور اگین ایک نئے کلپ کے ساتھ، اور یہ ہمیشہ کی طرح چونکہ مجھے ایک منفرد کلپس بنانے کا شوق ہے تو اینڈ یو آل نو دیٹ آئی ایم اے اسٹوری ٹیلر، لیکن آج کی جو اسٹوری ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ آج سے کافی عرصہ پہلے سے میری خواہش ہے، جب سے میں اسلام آباد میں رہ رہا ہوں، اس کو آلموسٹ کے 23 سال ہو گئے، تو میں چاہتا تھا کہ پنڈی کا جو اندرون شہر ہے اس کی ایک ہسٹری ہے، اس کا ایک کلچر ہے، اس کی ایک اینتھروپالوجی ہے، اس میں بڑی خوبصورت بلڈنگز ہیں، پرانی ہیں، کچھ مینٹین کچھ ان مینٹین، جسٹ لائک لاہور، جسٹ لائک پشاور، جسٹ لائک کراچی۔ وہ کیا ہسٹری ہے، وہاں جایا جائے، وہاں گھوما جائے اور دیکھا جائے ان جگہوں کو، ان مومنٹس کو، ان موڈس کو کیپچر کیا جائے۔ تو لیکن یہ سمجھ ہو نہیں پا رہا تھا، اور میری بھی کوتاہی کہہ لیں، لیزینس کہہ لیں، کوئی ایسا دوست نہیں مل رہا تھا۔ اکثر تو جی میں آیا کہ یہ جو نئی کیا تو کافی عرصہ ہو گیا، یہ جو بس چلتی ہے میٹرو بس، اس میں بیٹھوں اسلام آباد سے اور پنڈی جا کے اتروں وارث خان کے سٹاپ پہ، کمیٹی چوک کے سٹاپ پہ، 6 روڈ کے سٹاپ پہ، اور وہاں سے میں واک کروں۔ لیکن واک کہاں کروں گا، کتنا دور جاؤں گا، جو پلیسز ہیں وہ کیا ہیں، تو اتنا زیادہ اس کے بارے میں علم نہیں تھا۔ تو where there is a will there is a way، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ذریعے پیدا کر دیتا ہے، ایسے لوگ مل جاتے ہیں، وہ لوگ مجھ سے جڑ جاتے ہیں جن کے ساتھ یہ سب پاسبل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک لڑکا ہے، ایکچولی میرا دوست ہے ٹو اسٹارٹ ود، عواب ستیم، جو کہ میرے ساتھ HEC میں تھے، ہم دونوں ساتھ کام کیا کرتے تھے۔ وہ ایک ورلڈ بینک کے پروجیکٹ پہ کام کرتے تھے اور میں HEC کا ملازم تھا۔ ان کا ایک دوست ہے، اچھا عواب از اے فوٹوگرافر، ہی از اے ہابی فوٹوگرافر۔ عواب ہی کے ایک دوست ہیں، ایک اور ہابی فوٹوگرافر، ارسلان ندیم۔ تو ان سے ملاقات ہوئی ایک دفعہ، اب سے پچھلا جو 12 ربیع الاول تھا، آلموسٹ سال ہونے کو آ رہا ہے، تو اس پہ انہوں نے ایک فوٹو واک آرگنائز کی۔ اکثر اس طرح کی اندرون شہر میں وہ بھی واکس آرگنائز کرتے ہیں، بٹ وہ تھیم 12 ربیع الاول کی تھی، تو 12 ربیع الاول کے موڈ کو کیپچر کرنا تھا، اس میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، جس طرح سے جلوس نکلتے ہیں، وہ سب کیپچر کرنا تھا۔ اور وہ ہم گئے، ان کے ساتھ کیپچر کیا، اور وہ تو خیر غضب کے کہتے وہ اپنے آپ کو ہابی فوٹوگرافرز ہیں، دے آر ایز گڈ ایز پروفیشنل فوٹوگرافرز ماشاء اللہ۔ تو 6-8 لوگ تھے، وہ دوست تھے، اور ہم جیسے نووسز بھی ان کے ساتھ گھس گئے، میرا بیٹا بھی ساتھ تھا، and we walked around the place and everything and we thoroughly enjoyed that۔ تو اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ارسلان کا جو ایک فوٹوگرافی کا گروپ ہے، اس میں میں ممبر بھی ہوں، تو وہاں انہوں نے پوسٹ کیا ایک لڑکے کا ایک پلان، اس لڑکے کا از اے ینگ مین، اس کا نام ہے احمد عباس، اور وہ پلان یہ تھا کہ جی سیٹرڈے اور سنڈے کو پنڈی کے اندرون شہر میں واک کراتا ہے، ایک اسمال اماؤنٹ چارج کرتا ہے آپ سے، 20 لوگ میکسیمم وہ لیتا ہے، اور ان کو لے کے 3 گھنٹے کی واک کراتا ہے۔ تو ارسلان نے وہ ریکمنڈ کیا، پوسٹ ڈالی اپنے گروپ میں، تو میں تو بس جیسے کہتے ہیں نا مچل اٹھا کہ نیکی اور پوچھ تو کیوں نہ اس پہ جایا جائے۔ تو میں بائی دا وے احمد عباس کا جو گروپ ہے اب اس کا ممبر بھی ہوں، اور احمد عباس کا نمبر بھی آپ سے شیئر کر دوں گا، میرے جو نیچے کامنٹ سیکشن ہے اس میں سب سے پہلے میں احمد عباس کا واٹس ایپ نمبر شیئر کروں گا، تاکہ اگر کوئی اس سے مستفیض ہونا چاہے تو کیوں نہ ہو۔ So I joined the Old Pindi Walk. Basically it's a 3-hour guided tour of culture, stories and hidden streets, whereby you get the feel of walking in history and how it felt in the late 19th century. So during this intimate walk, we covered iconic landmarks and forgotten gems, including the Shri Jain Girls School, the Bhabra Bazaar, the Bod Bazaar, the Sarrafa Bazaar, سجن سنگھ کی حویلی ہم نے دیکھی، پرانا قلعہ دیکھا، جو کہ پرانا قلعہ مندر کہلاتا ہے، قلعے کی تو دیواریں ٹوٹ گئی ہیں، اور ایویکیویٹ ٹرسٹ کی جو پراپرٹیز ہیں، یہاں سے لوگ 47 میں مائیگریٹ کر کے انڈیا گئے، انڈیا سے جو لوگ یہاں آئے تو ان کو یہ لینڈز دیے گئے، اور وہاں لوگوں کا سارٹ آف قبضہ ہے،
لیکن اس میں افسوس یہ ہوا کہ یہ وہ ہیریٹیج ہے جس کو گورنمنٹ کو مینٹین کرنا چاہیے تھا. اس وقت تو شاید مجبوری تھی حکومت کی, اتنا پیسہ نہیں تھا پارٹیشن کے ٹائم پہ, لوگوں کو یہ جگہیں تو دی گئی لیکن اس کو پریزرو نہیں کر سکے. اب جیسے ایک پنڈی کا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا پرانا جو قلعہ ہے, مندر ہے, وہ ایک قلعے میں ہے, تو قلعے کی جو دیواریں غائب ہیں, وہ مندر بھی ہے. اور انفارچونیٹلی وہ جو بابری مسجد کا انسیڈنس ہوا انڈیا میں, اور وہ جو ریٹیلیشن ہوا, تو اس کے اگینسٹ جو یہاں لوگوں نے ریٹیلیٹ کیا, تو اپیرنٹلی سننے میں آیا کہ اس مندر کو بھی نقصان پہنچایا گیا, which is so terrible because یہ اس خطے کی ہسٹری ہے. اچھا, موسٹلی یہ جو جگہیں تھیں یا ہیں, یہ 1890 اور اس کے اراؤنڈ کی ہیں, جن علاقوں میں ہم نے واک کی. پھر ہم نے لال حویلی دیکھی جو آکوپائی کرتے ہیں شیخ رشید صاحب, اور اسی طرح حویلی درگا نواس دیکھا باہر سے, اور بنی کی فلاور مارکیٹ دیکھی, اور جامعہ مسجد دیکھی راول پنڈی کی. وہ اگین انہی گنجان علاقوں میں, کیا خوبصورت مسجد ہے, جسٹ لائک محبت خان ماسک جس کا میں نے ذکر سنا ہے, پشاور میں ہے, اور ایک اور ماسک لاہور میں ہے بڑا فیمس, جس کا اس وقت سوری میں نام بھول رہا ہوں, تو جو میں ابھی تک نہیں دیکھ سکا, and that would give me another reason to go back to لاہور. اور وہاں کا جو کلچر ہے, اور وہاں کی جو طبی گلی ہے, جو اولڈ لاہور ہے, جو فورٹ ہے, اس کے جو دروازے ہیں وغیرہ, انشاءاللہ وہ میرا پلان ہے کہ میں جا کے وہ دیکھوں گا اچھے موسم میں. اور پھر الٹیمیٹلی وی اینڈڈ اپ ایٹ دا بھنڈارا فیملی قبرستان. اچھا, بھنڈارا فیملی کا جو قبرستان ہے, بھنڈاراز بائی دا وے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کی مری بروری ہے, یہ انگریزوں کے دور میں بروری بنی, اور جو کہ واقع ہے یا تھی کہہ لیں مری میں. پھر آئی تھنک 1920 یا آنورڈز شاید وہ ختم ہو گئی, اور اب اس کے کھنڈرات ہیں, اور اس کو شفٹ کر دیا گیا راول پنڈی میں, اور ابھی بھی وہ ایکٹیو ہے. I don't know much about breweries here in Rawalpindi, but apparently it is the only brewery and very famous too. اور جس میں آف کورس الکوہول بنائی جاتی ہے, بیچی جاتی ہے. لیکن لیٹلی انہوں نے کریٹو کام یہ کیا which I think is very good, کہ جو مالٹ وغیرہ وہ نکالتے ہیں, جو بیئر بناتے ہیں, اس میں نان الکوہولک بیئرز بھی بنائی, اور وہ اب ڈفرینٹ فلیورز میں مارکیٹ میں دستیاب ہیں, پیچ مالٹ وغیرہ یہ وہ. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ جو کا جو پانی ہے وہ معدے کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے, تو وہ سارٹ آف ایک کریٹو انہوں نے کام کیا. بٹ بھنڈاراز بائی دا وچ, میں فار سم اسٹرینج ریزن اس فیملی کو ہندو سمجھتا تھا. کل مجھے پتا چلا کہ بھنڈاراز آر پارسیز, وچ واز کوائٹ نیو نالج فار می. بتاتا چلوں آپ لوگوں, جو لوگ مجھے نہیں جانتے پرسنلی, میرا تعلق کراچی سے ہے, اور کراچی میں ایک پارسی اسکول ہے بہت فیمس, BVS پارسی اسکول, بائی ویر بائی جی سپاری والا پارسی ہائی اسکول, اور وہ بوائز کا ہے, اور جو گرلز کا پارٹ ہے وہ ماما پارسی کہلاتا ہے. تو میں اس اسکول کا پڑھا ہوا ہوں کلاس 6 سے کلاس 10 تک. یہ وہ اسکول تھا جس میں ہمیں انٹریکشن کرنے کو ملا پارسیز سے, اور یہ حضرات ہیں جو زرتشت جن کے پروفٹ ہیں, اور اہورا مزدا جو گاڈ ہے ان کو اس نام سے وہ جانتے ہیں, آگ کی پوجا کرتے ہیں. بٹ ویری ہمبل, ویری ڈوسائل, امیزنگ پیپل. میرے کلاس فیلوز ہیں, ابھی بھی 40-45 سال پرانے, اینڈ آئی انجوائے ویری گڈ ریلیشن شپ ود دیم. دس اسکول, the principal especially Mrs. Mistry, she made us what I am today. After my parents, ان کا کنٹریبیوشن ایک بہت میں امپورٹنٹ سمجھتا ہوں اپنی لائف میں, اور اسکول کی لائف میں جو بچے کو تربیت ملتی ہے آؤٹ سائڈ یور ہوم, تو اس حوالے سے سارا کریڈٹ مسز مستری کو جاتا ہے. اللہ بخشے, ان کی وفات ہو گئی, اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے, اور غریق کے رحمت کرے ان کو. Having said that, تو جب ہم اس میں گئے, یہ جو بھنڈارا فیملی کا گریو یارڈ تھا یا ہے, تو اٹ از آف مری روڈ, جسٹ ٹو واکنگ ڈسٹینس. موسٹ آف دا پیپل وڈ ناٹ نو کہ وہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے, اور وہ since it's a private property, I would say 100 کے قریب اس میں قبریں ہوں گی. اور کل پتا چلا کہ شاید کوئی 50 پارسی فیملیز ہیں جو ابھی بھی پنڈی میں مقیم ہیں. I've yet to come across them. I wish I could. Just like the Bohra community or the Vohra community, وہ کراچی میں کافی ہے, like Bombay.
in India. اور وہ میرے دوست ہیں، میمنز آف کورس، وہ بڑے سارے دوست ہیں. تو یہ 3 کمیونٹیز سے بہت اچھا انٹریکشن رہا میرا اسکول ڈیز میں. گجراتی اسپیکنگ وہرا کمیونٹی، the Gujarati speaking people, the Memon community and the Parsi community. So coming back, وہ آئی تھنک وہ کلمینیشن تھی ہماری اس ٹرپ کی، اور اتنا مزہ آیا بیکاز وہ خاص اجازت لے کے احمد عباس نے لوگوں سے، کسی کو وہ جانتا ہے، اور اٹ از ناٹ اے پبلک پراپرٹی، اور بہتر ہے کہ اچھے کم سے کم لوگ وہاں جائیں، بیکاز وہ آپ کو پتہ ہے جو ٹپکل ہماری حرکت ہوتی ہے کہ اسٹنگ کی بوٹل پی، خالی ہوئی یہاں پھینک دی، کوک وہاں پھینکی، اور لیز چپس کا پیکٹ وہاں سٹ دیا، جو پنجابی زبان کا ورڈ ہے. تو وہ اتنا پیسفل ہے، سیرین ہے، کلین ہے. اور میں نے ساری قبریں تو میں نے وہاں نہیں دیکھی، تو لیکن اراؤنڈ 1890 اور اس کے بعد کی ابھی بھی قبریں ہیں، شاید اس سے بھی وہ پرانا ہو. جسٹ لائک مائی اون گریو یارڈ بائی دا وے، شوڈ بی سرپرائز کہ ہماری فیملی کا کراچی میں ایک گریو یارڈ ہے جو قریشی، لودھیز اور شیخوں کا ہے. یہ 3 فیملیز میں ہماری انٹر میرجز ہیں، اور وہ میرے ڈیڈی کے نانا نے 1905 میں وہ لینڈ خریدا تھا 5,000 روپے کا. تو لوگ ہنستے تھے کہ یہ کیا پاگل آدمی ہے، لوگ اپنی پراپرٹی بناتے ہیں اور یہ ایک لینڈ خرید رہا ہے قبرستان کے لیے. لیکن اس وقت کا، آج سے 125 سال پرانا لینڈ، جو اس وقت میں سمجھتا ہوں 5 کروڑ کی پراپرٹی ہوگی، وہاں جب ہم مرتے ہیں تو مفت دفنا دیے جاتے ہیں، پرووائڈڈ کہ ہم کراچی میں ہو یا ہماری ڈیڈ باڈی ٹرانسپورٹ ہو کے کراچی جائے. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں اس میں 25-30 لوگ مردے آرام سے دفنائے جا سکتے. تو اٹ از سچ اے ہیوج فیور آف خان صاحب نبی بخش قریشی صاحب، جو میرے والد کے نانا تھے. انہوں نے یہ غضب پہ کام کیا، اور اب تک وہ ہرا بھرا ہے، ان سینس کہ وہاں پرانے درخت ہیں، ان کی مینٹیننس ہے، وہاں ہمارے کیئر ٹیکرز ہیں، جو مکرانی فیملی ہے بیسیکلی، وہ اس کو لک آفٹر کرتے ہیں، اور ان کی 3rd جنریشن بائی دا وے اس کو لک آفٹر کر رہی ہے. تو یہ تھوڑی سی شارٹ سٹوری تھی کل کی اس واک کے حوالے سے. تو آگے میں شیئر کرتا ہوں پکچرز، آئی ایم شیور کہ آپ ان کو بہت انجوائے کریں گے.
جی جیسے پہلے میں نے کہا کہ احمد عباس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ 16 18 20 لوگ جمع کیے ٹوٹل اسٹرینجرز اور ہمیں ساتھ وہ واک پہ لے کے گیا جو کہ ہم 9 بجے ہمیں وہاں پہنچنا تھا کم و بیش 9:15 ہم نے واک سٹارٹ کی کمیٹی چوک پہ وہاں جو میٹرو کا اسٹیشن ہے اس کے پاس ہی واکنگ ڈسٹینس پہ گاڑی پارک کرنے کا تھوڑا سا ایشو ہے پرووائڈڈ کہ آپ جلدی پہنچے تو کیونکہ سیٹرڈے اور سنڈے بھی آن ہوتا ہے سارا کمرشل ایریا ہے آف مری روڈ ہے تو وہاں بہت رش ہوتا ہے تو اف یو ایور پلان اینڈ یو مسٹ آئی وڈ ریکمینڈ
پھر آپ تھوڑا سا جلدی چلے جائیں تاکہ آپ کو وہاں پارکنگ مل جائے. ادروائز پھر روڈ پہ اگر خدا نخواستہ آپ کو پارکنگ کرنی پڑے گی اور مری روڈ پہ تو گاڑی اٹھنے کے چانسز ہوتے ہیں تو وہ پھر سیکیورٹی کے ایشوز ہو سکتے ہیں. بٹ دس ایکسپیرئنس isn't just for photographers. It's carved out for history enthusiasts, families, travelers, tourists, foreigners, and anyone who loves culture, anthropology, street life, and untold stories. So I would strongly advise کہ please get up, get dressed, get out and do it. اس کو بعد پہ نہ چھوڑیے گا, جلد سے جلد اس کو کریں, بیکاز رات گئی بات گئی, پھر آپ کے اور پلانز بن جاتے ہیں اینڈ یو گیٹ بزی سم ویئر ایلس. تو جو انتھوزیاسٹ ہیں, کلچر کو جاننا چاہتے ہیں, جو ہسٹری کو جاننا چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ موسٹلی راولپنڈی کے لوگ تھے اور انہوں نے یہ گلیاں نہیں دیکھی تھیں. یہ بالکل ایسا ہے, کراچی میں مچھر کالونی ہے, بھینس کالونی ہے, پپری ہے, اسٹیل ملز ہے. میں کراچی کا ہوں, تھرو بریڈ ہوں, لیکن وہ میرے گھر سے 30 اور 40 کلومیٹر دور ہیں وہ جگہیں, میرے نہیں جانا ہوا وہاں. ویسے بھی کراچی تو بیونڈ 40 کلومیٹرز پھیل گیا ہے. پنڈی بھی اچھا خاصا بڑا ہے بائی دا وے. پنڈی از اے چھاونی, برٹش فوج نے اس کو ڈیولپ کیا, ماڈرنائز کیا, اور لیکن جو پرانے مقیم ہیں وہاں لوگ, میں سمجھتا ہوں کہ 400 یا 600 سال سے ہوں گے, یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں. ایک ہسٹری ہے, ایک کلچر ہے, اور ہم نے اس موڈ کو, اس فیل کو کیپچر کرنے کی کوشش کی اپنے دماغ میں, اپنے دلوں میں, اور اپنی تصاویر میں, اور اپنے کلپس میں. تو I was very excited, and usually میں اس طرح کے کلپس اتنا جلدی اپلوڈ نہیں کرتا کیونکہ اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے, لیکن یہ کلپ جو ہے میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد میں اپلوڈ کروں. میں نے ساری تصویریں ایک جگہ اکٹھی کر لی ہیں اور اب یہ میں آپ کی خدمت میں سامنے حاضر ہوں. تو اب بس اس میں مجھے ایڈیٹنگ کرنی ہوگی, اس کو سیٹ کرنا ہوگا, ایڈٹ کر کے رینڈر کروں گا, کچھ میوزک اس میں لگاؤں گا وغیرہ, اور ہوپ فلی انشاءاللہ یہ آج شام تک پبلش ہو جائے گا. I would strongly recommend کہ وہ حضرات, اسپیشلی پڑھے لکھے لوگ جن کو سائیکالوجی نہیں, سوشیولوجی کا, انتھروپولوجی, ہسٹری, جیوگرافی کا شوق ہے, اسٹوڈنٹس ہیں, ماس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں, جسٹ لائک احمد is done his bachelor's and master's from NUST in mass communication, اور وہ اس کا سبجیکٹ ہے جرنلزم وغیرہ, اور یہ اس طرح کی وہ چیزیں کر رہا ہے. کافی بچہ, میں تو نہیں جانتا تھا اس کو, کافی پاپولر ہے وہ انسٹاگرام پہ بھی. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کا میں واٹس ایپ نمبر اپنے پہلے کامنٹ میں نیچے ڈال دوں گا اس کلپ کے, سو دیٹ اینی بڈی could join him. اور مجھے پتا چلا ہے کہ کراچی میں بھی ایسا سلسلہ ہو رہا ہے لیٹلی, فیس بک کے تھرو پتا چلا تھا. I'm pretty much sure کہ لاہور میں بھی ہو رہا ہوگا. I am not sure کہ پشاور میں ہو رہا ہے یا نہیں, ہونا چاہیے. ایون حیدرآباد فار دیٹ میٹر, جو میرے دادا کا آبائی علاقہ تھا, جو وہ انڈیا سے مائگریٹ کر کے آئے, اور وہاں چھوٹی گٹی ایک جگہ ہے, وہاں ریشم گلی ایک جگہ ہے, وہ تلک چاڑی ایک جگہ ہے, اور بینگلز بڑی وہاں کی مشہور ہیں. اور یہ وہ علاقے ہیں جو پرانا حیدرآباد ہے, پکا قلعہ اس کے آس پاس ہے, پرانا اسٹیشن ہے, تو یو کین واک اراؤنڈ دیز پلیسز. اینڈ آئی ایم شیور یہ سب فیصل آباد میں بھی ہوگا, جہلم میں بھی ہوگا, کرک, ہنگور, بنو میں بھی ہوگا فار دیٹ میٹر, اور کوئٹہ میں بھی ہوگا, اور وغیرہ. تو اس سے میں یہ سارٹ آف فوڈ فار تھاٹ یہ چھوڑوں گا کہ جو ینگسٹرز ہیں, انٹرپرنورز ہیں, ماس کمیونیکیشن کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, وہ آگے بڑھیں, آگے آئیں. کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے, اور اسپیشلی جو مقامی ہیں تو وہ لوگوں کو اس طرح کے ٹرپس کرانا شروع کریں اپنے علاقوں کے. تو اس سے یہ کہ ایک اچھا بھائی چارہ ڈیولپ ہوتا ہے, آپ کو اپنے ملک کا کلچر پتہ چلتا ہے. فارنرز آتے ہیں, ہم ان کو گلگت اور بلتستان لے کے بھاگتے ہیں, ہم کاغان ناران خود بھی جاتے ہیں, انہیں بھی لے جاتے ہیں. لاہور بہت پاپولر ہے اس حوالے سے, بڑے سارے فارنرز آتے ہیں, بائکرز آتے ہیں اور لاہور گھومتے ہیں. یا کراچی جاتے ہوئے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے, انفارچونیٹلی جو کراچی کے حالات رہے ہیں اوور دی ایئرز, اب ماشاء اللہ کافی سیف ہے کراچی. تو لیکن اس طرح کی واکس جو ہے نا وہ ضرور کریں,
اور وہ اردو کی کہاوت ہے، نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری. چھوٹے سے اماؤنٹ میں تھوڑا سا آپ نے ٹائم نکالنا ہے. صبح جلدی اٹھنا ہے اور 9 بجے وہاں پہنچ جانا ہے اور 12 بجے تک آپ نے واک کرنی ہے. یس، آپ کا فٹ ہونا ضروری ہے. بائی دا وے یہ بڑا غلط ٹائم تھا جو ہم نے چوز کیا، بٹ لائف از لائک دیٹ سم ٹائمز. آئیڈیل یہ ہوتا کہ ہم 15 ستمبر کے بعد یہ کرتے. اسلام آباد چونکہ پٹوہار میں آتا ہے اور یہاں بھادوں کا مہینہ اس وقت شروع ہو گیا ہے، تو ٹکا کے گرمی پڑتی ہے بھادوں میں. بہت پسینہ آیا، بہت تھک گئے لوگ. لیکن پریم میں ایک بچہ تھا، کرالر نہیں، کیا ٹرالی ہوتی ہے جو اس میں اس کے والد اس کو لے کے آئے ہوئے تھے. کچھ گودوں کے بچے تھے، کچھ اور پیرنٹس تھے، کچھ ان کے ساتھ بچے تھے، بچیاں تھیں، فیملیز تھیں، کچھ ینگ لڑکے تھے. جیسے میں نے کہا 18-20 لوگ تھے، لیکن سب وہی کہتے ہیں نا، وہ میکولے نے کہا تھا کہ دماغ کی خاص خرابی کے بغیر نہ کوئی شاعر بن سکتا ہے، نہ شاعری سے محظوظ ہو سکتا ہے. تو اسی طرح کے لوگ تھے یہ سارے، نیچر لورز اور ہسٹری لورز. اور وہ سارے ہم ملے اور کمپلیٹ اسٹرینجرز، اور یو گیٹ ٹو میٹ دیز پیپل، یو کین میک نیو فرینڈز وغیرہ. بہت مزہ آیا، میں نے بہت زیادہ انجوائے کیا. And I'm really looking forward کہ نیکسٹ ٹائم جب انشاءاللہ میرا کراچی جانا ہوگا تو I will join that group جو پرانا کراچی ہمیں گھمائے. اینڈ سملرلی لاہور جاؤں تو کوئی ایسا گروپ ڈھونڈوں کہ جو لاہور پرانا جو ہے the world city جسے کہتے ہیں، پرانا لاہور، بادشاہی مسجد کے آس پاس کا علاقہ، قلعے کے آس پاس کا علاقہ، وہ جو گلیاں ہیں چھوٹی چھوٹی وہاں کوئی گھمائے. اینڈ سملرلی پشاور میں اگر یہ کوئی کام کرتا ہے اور اگر آپ تک یہ کلپ پہنچے تو مجھے بتائیں، سو دیٹ آئی کین گیٹ ان ٹچ ود دوز پیپل. اور تھرو دس کلپ ایک طرح سے آپ دیکھیں احمد عباس کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ ایک اچھا کام کر رہا ہے. تو ورڈ آف ماؤتھ مارکیٹنگ جو ہے آج کے دور میں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اف آئی ایم اے سیٹسفائیڈ کسٹمر، اب میں اپنے فیس بک پہ اس کو ڈالوں گا تو 14,000+ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، 4,500 لوگ میرے یوٹیوب کو سبسکرائب کرتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے. مے بی یہ لنکڈ ان پہ جائے گا تو 1,500-2,000 وہاں دیکھیں گے. and so on and so forth. So nevertheless, please get up, get out, get dressed, and you must do these things. اگر آپ کو میرا کلپ پسند آیا ہو تو پلیز اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر ضرور کیجئے لوگوں کے ساتھ، تاکہ جو ہسٹری کے انتھوزیاسٹ ہیں، کلچر کے، اینتھروپولوجی کے، اور جو پنڈی کے مقامی ہیں جنہوں نے پنڈی اس طرح سے نہیں دیکھا، ان تک یہ چیز پہنچے اور وہ مزید اپنے ہی شہر سے مزید محظوظ ہو سکیں. ہمیشہ کی طرح شیخ محمد علی کو اجازت دیجیے. نیک تمناؤں کے ساتھ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.